ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 تا 24۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں قرآن مجید کے نزول الہی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک ہے تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اسی صورت البقرہ کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن اگر تمہیں اس بارے میں کسی ادنا سے بھی شک میں مبتلا ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج اللہ رب العزت نے اس جیسی کتاب لانے کا جو کیا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس جیسی 10 صورتیں لانے کا چیلنج بھی کیا ہے جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں ہے۔ پھر مکہ میں اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا گیا جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں ہے، اور اب مدینہ منورہ میں یہ چیلنج دہرایا جا رہا ہے کیونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے، تو یہاں مطلب مزید جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اس جیسی کوئی آیت بنا کے لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، اور اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ پچھلی 2 آیات میں اللہ رب العزت نے شرک کی تردید کی ہے اور دعوت توحید دی ہے۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت ہے، کیونکہ علی عبدنا اگرچہ تمام بندے اللہ ہی کے بندے ہیں، مگر عبدنا سے مراد ہمارے بندے سے مراد خاص بندہ جیسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ، اسے اضافت تشریفی کہتے ہیں، یعنی شرف بخشا ہے اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا پہلے ہی بتا دیا قیامت تک تم کچھ ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو پھر ایسی آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو کہ کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 24 کے بارے میں ہم بعد میں بتاتے ہیں، پہلے آیت نمبر 23 کے بارے میں ایک اہم بات اور سمجھ لیں کہ ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچی ہوئی تھی اس زمانے کے پیغمبر کو ایسا ہی معجزہ دیا گیا جس کے سامنے انسانی کمال عاجز اور بے بس ہو، جیسے فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں عصائے موسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں با کمال طبیب اور عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود بھی کوئی پیش نہ کر سکا۔ تفصیل کے لیے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 47 تا 51 کو دیکھیے، جس میں آپ کو یہ بات کھل کر سمجھ آئے گی۔ آیت نمبر 24 میں ذکر فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ عام آگ انسانی جسم اور پتھروں سے بجھ جاتی ہے یا مدھم ہو جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ کی حرارت اس قدر تیز ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن بن کر اسے مزید بھڑکائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور یہ بات صحیح بخاری میں بدء الخلق باب و صفت النار وانہا مخلوقہ حدیث نمبر 3265 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آگ جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آگ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، اور دنیا کی آگ اس میں سے ایک حصہ ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا یہ پتھر گندھک کے ہوں گے، اور دوسری بات کہ وہ بت بھی مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے تھے۔ اس بات کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 میں کیا ہے۔ آخری الفاظ ہیں اعدت للکافرین۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کوئی مومن اس میں جائے گا تو کفر کے کسی کام کے ارتکاب کی وجہ سے ہی جائے گا، اگرچہ ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم اس وقت بھی موجود ہے، یہی تمام سلف کا عقیدہ ہے، اور اس کا انکار صریح آیات اور احادیث کا انکار ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم، اور آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ وَإِن كُنتُم، واو کا معنی اور، ان اگر، کنتم دو چیزیں ہیں، کن اور تم ہو، فی ریبن کسی شک میں۔ ریبن کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں تنوین کو گول دائرہ لگا ہے، تو اس کا ترجمہ کسی ہے۔ اسم کے آخر میں جب ڈبل حرکت آتی ہے تو اس میں اسم کے عام ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ کسی کیا گیا ہے۔ مما، اس سے جو، یہ دو چیزیں ہیں من پلس ما۔ من کا معنی سے اور ما کا معنی جو، اور دونوں ہی اردو میں بولے جاتے ہیں۔ نزلنا، ہم نے اتارا، نا سے پہلے جزم ہے فعل کے آخر میں، تو اگر ایسا ہو تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے۔ علی عبدینا، نا جب اسم کے آخر میں آئے تو ترجمہ ہمارا، ہماری، ہمارے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ علی عبدینا، اپنے بندے پر، اور مراد ہیں سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فاتو، پس تم سب لاؤ۔ فاتو کا اصل ترجمہ ہوتا ہے پس تم سب آؤ۔ جب اس کے بعد علامت بی آ جائے، جیسے بصورتن کے شروع میں بی ہے، تو ترجمہ تم سب لاؤ ہوتا ہے۔ فاتو، پس تم سب لاؤ، بصورتن کوئی صورت، تنوین جو آخر میں آ رہی ہے اس کا معنی جو ہے وہ کوئی ہے، اور گول تام واحد مؤنث کی علامت ہے، اس کا الگ سے ترجمہ نہیں ہوتا۔ من مثلی ہی، اس جیسی، من پچھلی بات کی وضاحت کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ وَادْعُوا، اور تم سب بلاؤ، پکارو، شہداءکم، اپنے حمایتیوں کو، اپنے مددگاروں کو، معاونوں کو۔ کم اسم کے آخر میں آیا ہے، شہید کی جمع ہے شہداء، حمایتی، اور اس کا ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جائے گا۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ یہاں لفظ دون سے پہلے عموماً جب من آتا ہے تو اس کا ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بھی پچھلی بات کی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین سب سچے، فإن لم، پھر اگر، نہ تفعلوا تم سب کر سکے، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہ تم سب کر سکو گے۔ علامت لن کے بعد فعل کا ترجمہ عموماً آئندہ زمانے میں کیا جاتا ہے، اور اس میں تاکید کے ساتھ نفی کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی انتہائی پختہ نفی ہوتی ہے جو تاحال وقت سے لے کر قیامت تک کے آخری وقت کو منفی شامل ہوتی ہے۔ فَاتَّقُوا، پس تم سب ڈرو، النار، اس آگ سے، التی جو، التی واحد مؤنث کی علامت ہے جس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے، الذی واحد مذکر ہوتا ہے اور التی واحد مؤنث۔ وقودھا، اس کا ایندھن، ہا اسم کے آخر میں آیا ہے، اس کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ الناس لوگ، والحجارۃ، اور پتھر، حجر ان کی جمع ہے، حجارہ پتھر، آخر میں گولتا مؤنث کی ہے۔ اعدت، تیار کی گئی، تا ساکن واحد مؤنث کی علامت ہے فعل کے آخر میں، الگ سے ترجمہ ممکن نہیں، للکافرین، کافروں کے لیے۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جو ہم نے اکٹھے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ پورے قرآن کا چیلنج، سورہ بنی اسرائیل
اس کا دوسرا نام الاسرا بھی ہے، آیت نمبر 88 میں ہے قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور تمام جن اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن لانا چاہتے ہیں، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ قیامت تک ایسا نہیں کر سکتے اگرچہ ایک دوسرے کی بھرپور مدد کیوں نہ کر لیں۔ چیلنج نمبر 2 10 صورتوں کا جو کہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 13 میں کیا۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کل، میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے فأتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں مفتریات گھڑی ہوئی بنا کے لے آؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، کائنات میں سے جس کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، ایسا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور پھر ایک صورت کا چیلنج ہمارے آج کے سبق میں جو ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 کہ اگر تم سچے ہو تو ایک صورت بنا کے لے اور جس کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ اور چیلنج نمبر 4 بھی موجود ہے کہ کوئی بات بنا کے لے آؤ، تم سے صورت نہیں بنتی تو نہ بناؤ، کوئی بات تو بنا کے لے آؤ۔ سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں فرمایا ام یقولون تقولہ، کیا یہ اہل مکہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے قرآن مجید بنا لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ یہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ فلیأتوا بحدیث مثلی، ارے کوئی بات ہی لے آؤ، پورا قرآن تم نہیں لا سکے، 10 صورتیں تم نہیں لا سکے، ایک صورت تم نہیں لا سکے، ارے کوئی بات تو بنا کے لاؤ۔ فلیأتوا بحدیث مثلی، اس جیسی کوئی بات تو بنا کے لاؤ، ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ چاروں چیلنج آپ کے سامنے ہیں۔ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ ہاں جی، واو کا معنی اور شان و شوکت، عفو و درگزر، رحم و کرم وغیرہ اردو میں آپ بولتے ہیں۔ ان کا معنی اگر بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اور کن تم جو ہے یہ بھی بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اس کا معنی ہے ہو تم فی ریبن، کسی شک میں۔ فی اردو میں بولا جاتا ہے فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع۔ ریب بھی اردو میں بولا جاتا ہے ریب و تردد، کتاب لا ریب، کتاب لا ریب قرآن مجید کو کہتے ہیں۔ مما، اس میں سے جو، یہ 2 چیزیں ہیں، من پلس ما، اس کا مجموعہ ہے مما، من جانب، من وعن، من حیث القوم وغیرہ، اور ما ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما برائے عدالت۔ نزلنا، ہم نے اتارا، نازل نزول، منزل من اللہ، اور شان نزول بھی استعمال ہوتا ہے علی عبدینا، اپنے بندے پر۔ علی بھی اردو میں بولا جاتا ہے علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم بھی استعمال ہوتا ہے۔ علی عبدینا، اپنے بندے پر۔ عبد، عابد، معبود، اور عبادات اردو میں بولا جاتا ہے۔ فأتوا بی، دونوں کو ملا کر تم سب لاؤ ترجمہ آتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ بصورتن، کوئی صورت، صورت اور صورتیں اردو میں بولا جاتا ہے۔ من مثلی، جیسی، من جانب، من حیث القوم، من جملہ وغیرہ بولا جاتا ہے۔ مثل، مثال، امثلہ اور تمثیل بھی اسی سے ہے۔ وادعو، اور تم سب بلاؤ، دعا، دعوت، داعی، مدعو اردو میں بولا جاتا ہے۔ شہداءکم، اپنے حمایتیوں کو، شہید کی جمع شہداء، شاہد، شہادت اور شواہد اور عینی شاہد بھی بولا جاتا ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ من جانب، من جملہ، من حیث القوم، من وعن، لفظ دون قرآن مجید میں 92 مرتبہ آیا ہے، اور علاوہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے سوا بھی کر دیتے ہیں۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ان کا معنی اگر بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے کن تم ہو تم صادقین، سچے۔ صادقن سے ہے صادقین، اس کی جمع یا نون کے ساتھ۔ صدق، صادق، صداقت، مصدق اور تصدیق سب اسی سے ہیں۔ فَإِن، پھر اگر بار بار آنے والے الفاظ میں سے، لم کا معنی نہ، تفعلوا، تم سب کر سکو۔ فعل، فاعل اور مفعول تینوں اردو میں بولے جاتے ہیں۔ واو کا معنی اور، لن ہرگز نہیں، تفعلوا تم سب کر سکتے، فعل، فاعل اور مفعول۔ فتقوا، پس تم سب ڈر جاؤ۔ تقوی اور متقی اردو میں بولا جاتا ہے۔ النارا، اس آگ سے، نوری ناری مخلوق، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، تو یہ نوری ناری مخلوق بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ التی کا معنی جو، وقود ہوا، اس کا ایندھن۔ لفظ وقود قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے، اس کا ایندھن۔ الناس، لوگ ہیں، عوام الناس، عامت الناس، بعض الناس بھی بولا جاتا ہے۔ واو کا معنی اور الحجارہ کا معنی پتھر۔
حجر و شجر، حجر اسود اردو میں بولا جاتا ہے۔ اعدت وہ تیار کی گئی ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ للکافرین میں لمز لی اور آخر میں یا نون یہ الگ ہیں۔ لی کا معنی کے لیے، یا نون جمع مذکر کی علامت ہے۔ کافر کفر، کافر کفار اردو میں بولا جاتا ہے، لی بھی بولا جاتا ہے لہٰذا، اور الحمدللہ اس کا معنی کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کل 4 الفاظ ہیں جو ہم نے یاد کرنے ہیں۔ فاتو اور اس کے ساتھ بی کو شامل کر کے اس کا ترجمہ ہوگا پس تم سب لاؤ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، وقودھا اس کا ایندھن، اور اعدت تیار کی گئی ہے۔ بقیہ اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے اور استعمال کیے جاتے ہیں، اور چند ایک بار بار آنے والے الفاظ ہیں جو آپ معلم القرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے والے تمام مرد اور حضرات، خواتین، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے اور بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے اور ان کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین جلال حق آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔